لبیک یا حسین لبیک یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک درود پڑھتے محمد و روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں ہے 50 اور بعض جگہوں پر 20. کم از کم مومنین کو دن میں 20 آیات تو پڑھنی چاہیے. 20 آیات پڑھنا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن افسوس نہیں ہے کہ ہم لوگ علی کے ماننے والے، مناطق قرآن کے ماننے والے، اور کئی دن گزر جائے اور قرآن نہ پڑھیں. ان مجلسوں کا کام کیا ہے؟ اگر ان مجلسوں میں آنے کے باوجود ہم نے تبدیل نہیں ہونا ہے تو پھر کیا یہ کفران نعمت میں سے نہیں ہے؟ ان کا ذکر بھی سنیں، ان کی بات بھی سنیں اور اس پر عمل نہ کریں، یہ تو درست نہیں ہوگا. کم از کم 20 آیتیں ہمارے استاد ہم سے کہہ رہے تھے کہ کم از کم 20 آیتیں، اور اس کے بعد کم از کم ایک آیت میں مسلسل غور کرتے ہیں. ایک آیت انتخاب کر لیں ہر روز اور سارا دن چلتے پھرتے اس کے بارے میں سوچتے رہیں. ایک دوست ہیں، عزیز ہیں، وہ کئی سالوں سے روزانہ قرآن کا ایک سپارہ اس کا یا ترجمہ سنتے ہیں یا شاید اس کا خود عبارت، عربی کی عبارت قرآن کا متن سنتے ہیں اور واک کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بقول وہ کہتے ہیں جس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جنت میں ہوں. قرآن سے انس پیدا ہو گیا ہے، قرآن سے محبت ہو گئی ہے. وہ دوسری لذتوں سے ممکن ہے دور ہو سکتے ہوں لیکن قرآن سے دور نہیں ہونا چاہتے. ایک عام آدمی ہے، تو ہم لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں، خصوصاً جوان ہم لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. نہ کرنا، ہمارے ایک استاد ہیں، ایک استاد ولی خدا ہیں، وہ ان کے درس میں جاتے ہیں، اس طرح سے ہی استاد ہیں بس کہ میں ان کے درس میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے اگر قرآن کی تلاوت نہ کی تو باطن قرآن بہرحال آپ کو ایک سزا ملے گی باطن قرآن کی طرف سے. اس لیے کہ خدا نے اتنی بڑی نعمت نازل کی، آپ سے بات کی ہے اور آپ ایسے جیسے کی ہے تو کی ہے. کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں خدا بند متعال نے تجلی کی. امام علی علیہ السلام نے کہا قرآن میں خدا نے تجلی کی ہے، لیکن ہمیں فکر ہی نہ ہو کہ اچھا تجلی کی ہے تو کی ہے. شعر متحری کے بقول اگر آپ ایک شخص کو نہ جانتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ کو ایک خط لا کے دیا جائے کہ فلاں صاحب نے آپ کو ایک خط لکھا ہے جنہیں آپ نہیں جانتے، آپ نہ کبھی ان سے ملے ہیں نہ کبھی دیکھا ہے، تو اسے پہچاننے کی کوشش کس چیز کے ذریعے سے کریں گے؟ اسی خط کے ذریعے سے جو مضمون ہوگا خط کا. لہٰذا ممکن ہے سمجھنا، کوئی بھی میری کل کی باتوں سے یہ نہ سمجھے جہاں میں نے کہا تھا کہ استاد کی ضرورت ہر میدان میں ہوتی ہے تو قرآن میں کیوں نہیں ہوگی، وہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر آپ خود پڑھنا شروع کریں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. نہیں، سمجھ آئے گا، لیکن جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے، کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، تو وہاں یہ نہ سمجھیے گا فقط کہ اب آپ کو سب کچھ سمجھ آتا ہے. وہ تو کسی کو نہیں آتا، ہمیں بھی نہیں آتا، جو ہم سے بڑے بہرحال طلاب ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں آتا. ساری عمر سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھیے گا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے قرآن پڑھنے کے بعد کہا قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ جانور کو ذبح شرعی کر کے کھانا چاہیے. نہیں، کہیں پر بھی نہیں لکھا. تو مجھے تعجب ہوا، قرآن کی آیات صریح ہیں لیکن دیکھیے انہوں نے کہا میں نے بہت ٹٹولا ہے اور مجھے نہیں ملا. ایسی کیفیت ایجاد نہیں، صرف یہ کہنے کا مقصد ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن 3 قسموں پہ ہے. ایک قرآن کی سطح وہ ہے جس میں عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں. عجیب نہیں ہے یہ جملہ؟ عالم اور جاہل اس میں دونوں برابر ہیں. شاید ممکن ہے امام اس جہت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں جہاں پر قرآن نے ایک ایسی بات بیان کی ہے جسے عقل انسانی بیان کرتی ہے.
جاہل کی عقل بھی اسے بیان کرتی ہے، عالم کی عقل بھی اسے بیان کرتی ہے. ممکن ہے یہ بیان کر رہے ہوں. بہرحال مجھے ایسے سمجھ میں آیا ہے. پھر فرمایا ایک وہ مرتبہ ہے جو ان ذہنوں کو ملتا ہے جہاں پر پاکیزگی آ چکی ہے، جو تمیز کر سکتے ہوں. پھر فرمایا ایک وہ رتبہ ہے جو فقط راسخون فی العلم کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں. قرآن کی آیت ہے نا، کہتی ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ تعویل قرآن کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو علم میں راسخ ہیں. تو لکھنے والوں نے، اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ بہرحال علامتیں لگانے والوں نے اللہ کے بعد ایک حرف میم کی ایک علامت لگائی ہوتی ہے. اس میم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں آ کے رک جانا ہے اور اس کے بعد والا حصہ ایک الگ حصہ ہے. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے نہیں، وہ ایک الگ حصہ نہیں ہے. اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تعویل قرآن یا خدا جانتا ہے یا وہ ہستیاں جو علم میں راسخ ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہم السلام ہے. لیکن وہاں وہ یہ ظریف نقطہ بیان کرتے تھے کہ رسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی اور چیز میں گڑ جائے، راسخ ہو جائے، مضبوطی سے گڑ جائے. تو وہ کہتے تھے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تعویل قرآن صرف اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جن میں علم آ جائے، جن میں علم مضبوطی سے گڑ جائے. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا تعویل قرآن یا اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جو علم میں گڑی ہوئی. وہ کہتے تھے، دیکھیں مثال سے سمجھاتے تھے کہ جب کہا جاتا ہے نا یہ درخت زمین میں راسخ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ہے اسی زمین میں، جب سے ہے اسی زمین میں راسخ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ زمین تھی اور یا یہ درخت تھا اور اس میں راسخ نہیں تھا، زمین میں راسخ نہیں تھا. نہیں، یہ جب سے درخت بنا تب سے اسی زمین میں. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی وقت گزرا ہو جب زمین میں نہیں تھا اور پھر اسے زمین میں لا کے گاڑ دیا گیا، رسوخ حاصل ہو گیا. زمین پہلے سے تھی اور درخت اس میں راسخ ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ درخت تھا اور زمین میں نہیں. خوب وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن میں علم آ گیا اور راسخ ہو گیا. فرمایا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، یعنی جب سے ہیں علم ہی علم ہے. ایسا نہیں ہوا کہ لمحے بھر کے لیے بھی تھی اور علم نہیں رکھتی تھی، لمحے بھر کے لیے بھی تھی اور علم نہیں رکھتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلی مخلوق لمحے بھر کے لیے بھی علم نہ رکھتی ہو تو نقص اس مخلوق کا نہیں ہوگا، اس کو خلق کرنے والے میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلی مخلوق اپنے خالق کی بلا واسطہ معلول ہے. خالق علت ہے، یہ معلول ہے. علت میں جو کچھ ہو وہ معلول کو عطا کرتا ہے. عطا نہ کرے تو یا بخل لازم آئے گا یا جہالت لازم آئے گی. نہ خدا جاہل ہے نہ بخیل ہے. لہذا جب خدا نے خلق کیا تو اپنی صفت علم دے کے خلق کیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو. چونکہ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا راج تھا تو ان کو جو معجزہ عطا ہوا وہ عصائے موسیٰ. عصائے موسیٰ. حضرت عیسیٰ کے دور میں طبابت کا زور تھا تو ان کو جو معجزہ عطا ہوا وہ یہ تھا کہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے تھے اور بیماروں کو شفا بھی دے سکتے تھے. اور چونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ادب اور فصاحت و بلاغت بہت حاوی تھی، لہٰذا ایسا معجزہ دیا گیا جو اس زمانے کے اعتبار سے تو قرآن اس اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن صرف اسی اعتبار سے معجزہ نہیں ہے. یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، یہ فصاحت و بلاغت کس نے علم بنایا؟ یہ علم کس نے بنایا؟ عروض و قافیہ یہ کس نے علم بنایا؟ عربوں کے قریحہ میں ان کی نیچر میں موجود تھا، انہوں نے اس کو کمپائل کیا، شعر سے متعلق ہے.
اسی طرح فصاحت و بلاغت کے قوانین یہ انسانوں نے مرتب کیے ہیں، کسی اور نے نہیں مرتب کیے۔ مثلا یہ کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی سے بات کرنے میں لذت محسوس ہو رہی ہو تو بات کو طولانی کیا جاتا ہے، اگر لذت نہ ہو رہی محسوس ہو رہی تو بات چھوٹی کہی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے قوانین بلاغت کے انسانوں نے ہی تو بنائے ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں۔ تو قرآن کس طرح سے اس جہت سے معجزہ ہو گیا؟ اگر انسان ان قوانین کے خالق ہوں، ان قوانین کے لیے علت ہوں، تو کیسے ممکن ہے ایک کتاب اس طرح سے لکھی جائے کہ پھر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہو جائے، اور یہی فصاحت و بلاغت کے قوانین مقرر کرنے والے خود عاجز ہو جائیں ایک اور کتاب کو لانے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، علت معلول سے قوی ہوتی ہے۔ اگر انسان علت ہے قوانین فصاحت و بلاغت کے، تو پھر انسانوں کو بلند رتبہ ہونا چاہیے۔ وہ ہر مرتبہ ایک ایسا متن لا سکتے ہیں، ایک ایسی عبارت، ایک ایسا ٹیکسٹ لا سکتے ہوں جو معجزہ ہو، یعنی کوئی ٹیکسٹ ایسا نہ آئے جو انہیں عاجز کرے۔ لیکن اس کے بارے میں کیوں ادعا ہو گیا کہ قرآن معجزہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن اس فصاحت و اعتبار میں 3 شرطیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب آپ ایک متن بلاغی وجود میں لے کے آتے ہیں؟ وہاں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ الفاظ کا مجموعہ ہو، وہ الفاظ کا مجموعہ آپ کے اندر جو معانی ہیں، جو آپ کے ذہن میں معانی ہیں، ان کو بیان کر رہا ہو پورے کا پورا، سب در سب۔ یہ نہ ہو ذہن میں تو کچھ اور مطلب ہے لیکن الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو رہا۔ جو ذہن میں مطالب موجود ہیں الفاظ بھی اسی کو پہنچائیں۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ معانی جو آپ کے وجود میں ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہو، ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی غلطی ہو۔ تو انسان نے قوانین بلاغت تو بنا لیے، لیکن وہ دوسری 2 شرطیں ان پہ غالب نہیں آ سکتی۔ یعنی ہر مرتبہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا ما فی الضمیر پورے کا پورا بیان کر دے، اور اگر یہ کر بھی پائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس مطلب کو ادا کر رہا ہو وہ حقیقت کے مطابق ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب خدا ایک حقیقت کو الفاظ کی شکل دے تو وہاں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ حقیقت تو کچھ اور تھی، خدا نے کوئی اور الفاظ استعمال کر دیے۔ خدا نے اس حقیقت کو جتنی حد تک ممکن تھا الفاظ کی شکل میں ڈال دیا، الفاظ کی شکل میں۔ انسان اس چیز سے عاجز ہے، اس لیے کہ ان حقائق کا علم نہیں رکھتا، خداوند متعال علم رکھتا ہے، لہذا اس نے منع دیا۔ لیکن اگر کسی کو علم ہو قرآن کے اس مرتبے کا نہیں، تمام تر مراتب کا، تو وہ ایک کلمے سے تمام تر علوم کو جان لے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے، فقط ایک کلمہ الصمد سے میں علوم اولین و آخرین کو سمجھ لیتا ہوں۔ ایک کلمے سے، ایک کلمہ۔ تعجب ہو رہا ہے تو سنیے کہ جناب امیر نے کیا کہا۔ فرمایا تھا کہ یہ پورا قرآن اپنے تمام تر معارف کے ساتھ الحمد میں سمٹ چکا، اور الحمد اپنے تمام تر معارف کے ساتھ بسم اللہ میں سمٹی ہوئی، اور بسم اللہ اپنے تمام معارف کے ساتھ با میں سمٹی ہوئی ہے، علی با کا نقطہ ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول امیین میں بھیجے گئے؟ تو اس امی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض علماء نے بیان کیا کہ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور غیر رسول کے علاوہ جو بھی ہو اس کائنات میں وہ امی ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمپیریزن کیا جائے رسول سے، فرض کر لے بڑے بڑے فیلسوف موجود ہیں، ارسطو، افلاطون، ملا صدرا، جو کوئی بھی ہو کائنات میں، اگر ان کا مقایسہ رسول والے رسول سے کریں تو سب امیین میں شمار ہوں گے۔
کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنا سر اٹھا سکے اور کہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آتا ہے. نہیں، ذمہ داری ان ہستیوں کی ہے جو یہ سمجھ سکتے ہیں. عام انسانوں کی بس کی بات ہی نہیں ہے، تصورات بھی نہیں ہے. پھر رسول کو امی کیوں کہا؟ رسول کو امی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان، رسول کو امی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک لکھنے پڑھنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، یعنی لکھ نہیں سکتے تھے یا پڑھ نہیں سکتے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. امی کہنے کا مطلب فقط اتنا کہ جس طرح سے ہم لوگ ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد لکھنا اور پڑھنا کسی سے سیکھتے ہیں، حضور نے اس طرح کسی سے نہیں سیکھا ہے. یعنی کسی کی شاگردی انتخاب نہیں کی، اختیار نہیں کی، کسی کی شاگردی اختیار نہیں. کیوں ایسا ہوا کہ کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نہ آپ پہلے آیات قرآن کی تلاوت کرتے تھے نہ لکھا کرتے تھے. کیوں؟ اگر لکھتے ہوتے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ لوگ جو منکر قرآن ہیں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے. دیکھیں، وہ منکر ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے، سمجھتے وہ بھی تھے کہ یہ عام انسان کا کلام ہے ہی نہیں. لیکن اگر حضور لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو وہ اس شک میں مبتلا ہو جاتے کہ جس طرح انہوں نے لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا ہے اسی طرح قرآن بھی انہیں سکھایا گیا. قرآن کہتا ہے ایسے شخص سے جس نے کبھی کسی کی شاگردی انتخاب نہیں کی، اختیار نہیں کی، کیا تمہیں اب بھی شک ہے کہ قرآن اسی کا ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کی شاگردی اختیار ہی نہیں کی. تو یہ جو باتیں بیان کر رہا ہے کسی سے سیکھی نہیں ہے، یہ خدا نے اسے بتائی، یہ بیان کیا. خوب اگر کوئی امی کا مطلب خدا نہ خواستہ ہم یہ لے لیں کہ حضور پڑھنے لکھنے کی استعداد ہی نہیں رکھتے تھے اور یہ حضور کے زمانے کے سب لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا، تو پھر کیا حرج تھا جس وقت کہہ رہے تھے کہ کاغذ اور قلم لاؤ تو دے دیا جاتا؟ کیا حرج تھا؟ کوئی تلوار تو نہیں مانگ رہے تھے نا، کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگ رہے تھے. وہ کہنے والے نے کیا کہا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ شدت سے بیمار ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی. میں کہوں گا جس کے وجود میں قرآن ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل زائل ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ وہ ہے جو قرآن کے ساتھ متحد ہے. کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی عقل زائل ہوئی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ خداوند متعال نے حضور کے قلب میں علم نازل کیا تھا نا، یعنی علم تھا جو بنایا تھا. جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنے مجرد ہونے کی حیثیت سے رسول کے وجود میں ایبسلیوٹ تھی. یعنی دیکھیے یہ جو صفات ہوتی ہیں جس وقت ہمارا حصہ بنتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری روح مختلف حصوں میں بٹ جاتی ہے. مثلا فرض کریں میرے وجود میں علم ہے، تقویٰ ہے، شجاعت ہے، پاکدامنی ہے، سخاوت ہے، نہ جانے اور کتنی صفات ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ میری روح کا ایک حصہ شجاعت ہے، اس کا ایک اور حصہ علم ہے، اس کا ایک اور حصہ تقویٰ ہے، اس کا ایک اور حصہ پاکدامنی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ روح چونکہ مجرد ہے، کمپوزیشن نہیں ہے چیزوں کا، مرکب نہیں ہے، تو پھر پوری کی وجود، پوری کی پوری روح عالم ہوتی ہے، یعنی عین علم ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، متقی ہوتی ہے یعنی تقویٰ ہوتی ہے، سخاوت سخی ہوتی ہے یعنی سخاوت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میری روح میں ایک چیز ہے اور ایک سخاوت اور دونوں کا ملاپ ہو گیا. دو چیزوں سے مل کے ایک چیز نہیں بنی ہوتی. وہ روح پوری کی پوری خود سخاوت ہوتی ہے، خود تقویٰ ہوتی ہے، خود علم ہوتا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں ایک ایسا شخص جس کے وجود میں علم داخل نہ ہوا، اس نے علم سیکھا ہو، مثلا کتابوں سے سیکھے جانے والا علم. یہ شخص پہلے عالم نہیں تھا، اب عالم ہو گیا، لیکن یہ دوبارہ بھی جاہل ہو سکتا ہے. فرض کریں بیمار ہو جائے، اس کے ذہن کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، یہ دوبارہ جاہل ہو جائے، ذہن سے معلومات ختم ہو جائیں، دوبارہ جاہل ہو جائے. لیکن جس کے وجود میں علم
اس طرح سے راسخ ہو کہ اگر علم نکل گیا تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. وہاں پر یہ شخص کبھی بھی جاہل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ عالم نہیں ہے، عین علم ہے. علم جہل نہیں بنتا، عالم جاہل بن سکتا ہے، جاہل عالم بن سکتا ہے، لیکن جہل علم نہیں بن سکتا. حضور عالم نہیں، عین علم تھے، لہذا ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ کبھی علم زائل ہو جائے گا. جب تک ہیں اور جب سے ہیں عین علم ہے، کبھی زائل نہیں ہوگا. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. میں نے عرض کیا یہ نوع علم کی، علم لدنی انسان کو قدرت عطا کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے پہلے عرض کیا یہ وہ علم ہے جو لکھنے پڑھنے سے نہیں آتا ہے. یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں جناب امیر کہہ رہے تھے کہ حضور نے مجھے اپنی زبان کے ذریعے سے 1000 باب علم کیا اور پھر میں نے ہر باب سے 1000 باب پوری. یہ وہی علم جہاں جناب امیر کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے علم عطا ہوا. زبان کے ذریعے سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ مفاہیم کی شکل میں تو نہیں ہوگا نا، وہ حقائق کی شکل میں ہوگا. جہاں مولا کے بارے میں یہی ہے، وہیں حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں زق العلم زقاً. حضرت عباس علیہ السلام کو جناب امیر نے اپنی زبان کے ذریعے سے علم عطا کیا. جب زبان کے ذریعے سے علم عطا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت عطا ہوئی، اس لیے کہ یہ علم طاقت لے کر آتا ہے، ولایت لے کر آتا ہے، علم عطا ہوا. ہم اس مطلب کو پوری طرح نہیں سمجھتے. ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس لعاب میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کنویں میں ڈال دیں تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا. علی کی آنکھوں میں لگا دیں تو کبھی بیمار نہیں ہوگی. اتنی تاثیر. ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ رسول کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کنویں میں لعاب مبارک ڈالا اور پانی میٹھا ہو گیا. یہ معجزہ نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کنویں کا پانی کھارا تھا جس طرح سے آپ جائیں اور زیادہ سا شہد اس میں ڈال دیں تو اس کا ذائقہ بدل جائے. ایسا نہیں کیا حضور نے. پھر کیا کیا؟ فرمایا حضور کا معجزہ کیا تھا؟ فرمایا یہ جو پانی کنویں میں تھا یہ کھارا کیوں تھا؟ یہ کھارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ پانی زمین میں اپنے رستے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، ایک جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے. جنہیں علم ہے، اہل خبرہ ہیں، وہ اس جگہ کو کھودتے ہیں، پانی نکال لیتے ہیں. کبھی میٹھا ہوتا ہے، کبھی کھارا ہوتا ہے. کھارا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پانی جس رستے سے گزرتا آتا ہے زمین کے اندر، وہاں سے زمین کی خصوصیات کو اپنے اندر لیتا ہوا. اگر کسی علاقے میں گندک زیادہ ہے تو اس پانی میں گندک کے خصوصیات آ جائیں. اگر کسی جگہ پر نمک زیادہ ہے تو پانی میں نمک کی خصوصیات آ جائیں گی. جب آپ کھود کے نکالیں گے تو دیکھیں گے میٹھا نہیں. میٹھا نہیں. کیوں میٹھا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایسی زمین سے ہوتا ہوا آیا ہے جہاں معدنیات مختلف تھی. تو فرماتے تھے کہ حضور کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ لعاب ڈالیں اور پانی کو میٹھا کر دیں. معجزہ یہ تھا کہ لعاب ڈالیں اور زمین کی حقیقت بدل دیں. یعنی تصرف پانی میں نہیں کیا، زمین کی حقیقت کو بدل دیا. قیامت کے دن کہیں گے بی بی امت کی شفاعت کے لیے آپ کے خزانے میں کیا رکھا ہے؟ تو جناب زہرا کہیں گے میرے عباس کے 2 بازو کافی ہیں. کس کو تو خلوص سے دیے ہوں گے یہ 2 بازو. جس وقت اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں جناب امیر اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، عباس نام رکھتے ہیں. حضرت عباس کے 2 بازوؤں کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. جناب ام المؤمنین آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں مولا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟
شاید پوچھ رہی ہو کیا اس کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے؟ جناب امیر نے کہا نہیں، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میری حسین کی نصرت میں کٹ جائے۔ اجرکم اللہ۔ دیکھیں آپ لوگ حضرت عباس کا نام سنتے ہیں کیسے گریا کرتے ہیں؟ آپ کو حضرت عباس اچھے لگتے ہیں نا؟ سوچیں ذرا حسین کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے، سوچیں ذرا جناب زینب کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے۔ آپ ابھی ان کے مصائب سننے والے ہیں نا، انہیں میدان میں جاتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہے۔ سوچیں جناب زینب نے کیسے دیکھا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کون سا وصف ہے حضرت عباس علیہ السلام کا جو سب سے زیادہ واضح ہے؟ اطاعت حسین۔ اپنی کوئی مرضیاں ہی نہیں تھی۔ وہ جس کو امام علی علیہ السلام نے حسین کی نصرت کے لیے مانگا تھا اور ساری عمر انہوں نے یہ سنا تھا میں نے کربلا میں جنگ کرنی ہے۔ کتنا مضبوط ایمان چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کہے عباس مشق اٹھا کے جاؤ، تو وہ ایک مرتبہ نہ کہے مولا میں تو جنگ کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وصف ہے عباس کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ انہیں بھی تو امام حسین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایسے رہتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا تھا۔ شاید ماں نے سکھایا۔ حضرت ام البنین نے جس وقت لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تھا نا، تو منادی ندا کر رہا تھا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ام البنین کو دیکھا تو اس نے کہا تمہیں تعزیت کہتا ہوں، تمہارے چاروں بیٹے مارے گئے۔ حضرت ام البنین نے کہا اس کائنات میں سب کچھ حسین پہ پیدا ہو جائے، مجھے پتا حسین کس حال میں، میرے بچے مارے جائیں، میرا حسین بچ جائے۔ ماں سے سیکھا ہوگا، اسی لیے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو کیا بلاتے تھے؟ سیدی و مولا، میرے آقا، میرے سید و سردار، ایسے بلاتے تھے۔ ساری عمر انتظار کر رہے تھے کہ کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا۔ جس وقت صفین میں ابن شعثا کے مقابلے میں گئے، ابن شعثا نے کہا یہ کون جوان آیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مقابلہ 10,000 لوگوں سے ہوتا ہے، یہ علی نے ایک جوان بھیج دیا میرے مقابلے میں، میرے بچوں میں سے کوئی جائے گا اس کا سر کاٹ لائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے 7 بیٹے اس کے قتل کیے۔ کس قدر غصے میں آیا ہوگا میدان میں آیا تو حضرت عباس نے اسے بھی 2 ٹکڑے کیے، علی کے سکھائے ہوئے۔ ایک مرتبہ اصحاب بھی حیران یہ کون ہے جو اس طرح جنگ لڑ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے واپس بلایا، واپس آئے تو چہرے سے نقاب اتارا، پیشانی پہ بوسہ دیا، عباس کہیں تجھے نظر نہ لگ جائے، کربلا کے لیے سنبھالا ہے۔ عاشور کا دن تھا، زہیر ابن قین نے کہا عباس تمہیں یاد ہے نا تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا تھا؟ مولا گھوڑے پہ سوار تھے، ایک مرتبہ رکابوں پہ زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئی۔ کہا آج ایسی جنگ دکھلاؤں گا جو آج سے پہلے نہ دیکھی۔ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو بعض علماء نے کہا کہ گھٹنے زانو گھوڑے کی گردن کے قریب آ گئے، علماء بہت لمبے قد کے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے یہی لمبے قد والے حضرت عباس حسین کے سامنے کمر جھکا کے کھڑے ہوتے، سیدھے نہیں کھڑے ہوتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے تو کمر جھکا کے بیٹھتے ہو۔ شاید یہی وجہ ہو جس وقت عباس گئے تو حسین نے آواز دی الان ان کا سرزا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ آئے حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس، مولا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تم میرے سپہ سالار لشکر ہو، سب مارے جا چکے۔ بعض علماء نے کہا حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے، بعض نے کہا کہ حضرت علی اکبر بعد میں شہید ہوئے۔ بہرحال مظلومیت کربلا والے کی۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا مولا مجھے جانے دو، اب تم میرے سپہ سالار لشکر ہو۔ شاید مولا نے کہا ہو مولا کا لشکر کہاں رہا،
مجھے جانے دو۔ مقتل کے الفاظ یہ تھے، کہہ رہے تھے لقد ذاق صدری، مولا میرا دل بھر گیا، اب زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین پیاسا ہے، اس کے بچے پیاسے۔ سوچیں اگر آپ بیٹھے ہو، امام زمانہ علیہ السلام پہ کسی نے پانی بند کیا ہو، آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ دل کرتا ہوگا میں فدا ہو جاؤں، یا مر جاؤں، یا میں امام کے لیے پانی لے آؤں۔ ایک مرتبہ امام نے اجازت دی، کہا عباس جاتے ہو تو جاؤ، یہ مشق اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کہا مولا میں تو آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا، یہ مشق مجھے کیوں دے رہے ہو؟ ایک مرتبہ نہیں کہا میں اپنے بھائیوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام سے پہلے ان کے 3 بھائی گئے اور شہید ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں تو اس میں کیا حکمت تھی کہ عباس کے بھائی پہلے مارے جائیں پھر خود حضرت عباس شہید ہوئے۔ شاید حکمت یہ ہو کہ عباس کے بھائی جب مارے جائیں گے تو احساس ہوگا بھائی کے مرنے پہ بھائی کو کیسا لگتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ سب مارے گئے، نہیں کہا مولا مجھے ان کا بدلہ لینا۔ ایک مرتبہ مشق اٹھانے کے لیے گئے، ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ جس وقت مشق اٹھانے کے لیے گئے تو کیا منظر دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اس جگہ پر جہاں پانی رکھا جاتا تھا اپنی قمیض کا دامن اٹھا کر کبھی اپنا سینہ وہاں رکھتے ہیں، کبھی شکم رکھتے ہیں۔ کیا گزری ہوگی حضرت عباس پر؟ ایک مرتبہ مشق کو اٹھایا اور دیکھ لیا ہوگا کہ بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، شاید بچوں نے آپس میں بات کی ہو اب پانی ضرور آ جائے گا، عباس جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نیزہ اٹھایا، مشق اٹھائی، میدان میں آئے، 4000 کے لشکر کو ہٹایا فرات سے، کسی میں جرت نہیں تھی روک سکے، جنگ کرتے ہوئے گئے، ہٹایا لشکر کو، فرات میں داخل ہوئے، پانی بھرا۔ ایک مرتبہ فذکر عطش الحسین، پانی کو ہونٹوں سے نہیں لگایا، کیوں؟ ایک عالم دین نے کہا عباس فنا فی الحسین کی منزلت پر تھے، ہو ہی نہیں سکتا عباس پانی پی لے اور حسین پیاسا ہو، کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ پانی کو مشق میں بھرا۔ سوچے اگر امام ہمیں کوئی حکم دے، ہماری زندگی کا مقصد وہی ہو، کیسے تیزی تیزی سے بڑھ رہے ہوں گے۔ میرا دل کہتا ہے حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہو کے تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے ہیں، ایسے رستے سے جا رہے تھے جہاں کچھ درخت تھے، بڑھتے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ دشمن نے آواز دی پانی خیموں میں نہ پہنچے، ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، ایک بازو قلم، حضرت عباس بڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے نے چھپ کے وار کیا، دوسرا بازو قلم ہوا، مشق کو دانتوں سے دبوچا، گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے۔ ایک عالم دین کو ایک اور عالم دین نے آ کے کہا میں نے مولا کی زیارت کی، کہہ رہے تھے تمہیں پیغام دوں، میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں تو مولا کے مصائب پڑھتا ہوں، میں نے کون سی مصیبت نہیں پڑھی؟ کہا لوگوں کو بتاؤ میں گھوڑے سے زمین پر گرا اور میرے ہاتھ نہ تھے۔ اجرکم اللہ، کس پہ سہارا لے عباس؟ میرا دل کہتا ہے جیسے ہی گرے آواز دی ہے بھائی میری خبر دو۔ بعض علماء نے کہا یہ گرتے گرتے آواز کیوں دی؟ پہلے تو کہتے تھے سیدی مولایا، آج کیوں کہہ رہے بھائی؟ شاید گرتے گرتے جناب فاطمہ کی آواز سنی، کہہ رہی ہوگی ہائے میرا بیٹا عباس۔ میرا دل کہتا ہے اب کھڑے ہو گئے ہو، بازوؤں سے خون بہ رہا تھا، خیمے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے عباس مرتا ہے تو مر جائے، ارے پانی حسین کے بچوں کے پاس ہے۔ مشق و دان
تیر لگنا تھا. ارے میرے مولا کی آس ٹوٹ گئی. زندہ رہنے کا کیا مقصد رہ گیا؟ اجرکم اللہ. شاید اس وقت دوبارہ مقتل کا رخ کر لیا. وہاں سے امام حسین مقتل کی طرف چلنا شروع. گھوڑے پہ سوار مقتل آ رہے. مقتل کے جملے تھے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتار دیا یا شاید گر گئے ہوں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا زمین پہ جھکے, کوئی چیز اٹھا کے سینے سے لگائی. تھوڑی دیر آگے گئے, پھر ایک چیز اٹھائی سینے سے لگائی. اب جو میں نے دیکھا تو عباس کے بازو سینے سے لگا رہے. ایک مرتبہ سرحانے پہنچے, سر اٹھا کے گود میں رکھا. بعض علماء نے کہا اس وقت کہا حضرت عباس سے مولا میری ایک آنکھ میں خون آ چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں تیر نکالنا چاہتا تھا ظالم نے سر پہ گرز مارا. مولا میری آنکھ میں خون ہے, دوسری آنکھ میں تیر ہے. مولا شاید فرمایا مولا جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی, جاتے وقت آپ کی زیارت کرنا چاہا. مولا اگر میرے بازو ہوتے آپ سے نہ کہتا اور میری آنکھ کا خون صاف کر دو. شاید بعض علماء نے کہا شاید فرمایا مولا میرا سر خاک کربلا پہ رکھ دو. کیوں؟ شاید کہا مولا میں جانتا ہوں جب آپ گریں گے آپ کا سر اپنی گود میں رکھنے والا کوئی نہ ہوگا. پھر فرمایا مولا ایک درخواست ہے آپ سے. کہا عباس, کہا مولا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جانا, یہی خاک کربلا پہ رہنے دینا. کیوں؟ شاید کہہ رہے ہو مولا میں نے علی اکبر کے جنازے پہ آپ کو دیکھا تھا, آپ سے علی اکبر کا جنازہ نہیں اٹھا. ارے میرا جنازہ کیسے اٹھا؟ مقتل کے جملے ہیں. مولا نے فرمایا مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آتی ہے, وہ پانی کا انتظار کر رہی ہو. ایک مرتبہ امام نے علم اٹھایا, واپس خیمے میں آئے, حضرت عباس کے خیمے میں گئے. وہ لکڑی جو خیمے کے درمیان میں تھی کھینچ دی, خیمہ نیچے گرا. ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی, بابا اور میرے چچا کا خیمہ کیوں گرا دیا؟ کسی نے آقا بحر العلوم سے پوچھا عباس کا قد تو اونچا تھا, یہ قبر چھوٹی سی کیوں بنی؟ کہا عباس کے شہید ہونے کے بعد دشمن کے حوصلے بلند ہوئے, اتنے گھوڑے دوڑائے جسم ٹکڑا میں لبیک یا حسین